السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 27 جون بروز سوموار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 69 سے لے کر 73 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ذکر ہوا تھا سیدنا صالح علیہ السلام کا، اور ان کی قوم جو ہے قوم سمود، ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا۔ آج ساتھ ہی اگلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو ویسے بھی موسم بھی حضرت ابراہیم کے ذکر کا جاری ہے، اور آج ان کا ذکر آ ہی گیا، تو سمجھ لیجئے کہ ابھی ہماری ان سے روحانی ملاقات ہونے والی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ کیا لے کر آئے جی؟ وہ خوشخبری کیا تھی آگے ذکر ہو جائے گا اس کا، بس آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ خوشخبری لے کر آئے تھے۔ قالوا سلامن، مگر وہ آئے تھے لڑکوں کی صورت میں، اور لڑکے بھی بڑے خوبصورت۔ اصل لڑکا خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے داڑھی ابھی تک نہ آئی ہو، اس کو کہتے ہیں امرد۔ اور ان سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح کنواری لڑکی سے بچنا فرض ہے، اس طرح ان لڑکوں سے بھی بچنا فرض ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی روح بیان میں لکھا ہے، اور حضرت شہاب الدین سہروردی پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ ٹھرکی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بولو، ٹھرکی لڑکوں کے ٹھرکی، لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ویسے 3 قسم ہی ہیں، پر یہ لڑکوں کی انہوں نے لکھا ہے اور عوارف المعارف میں۔ اور یہ آپ کی لائبریری کی کتاب ہے، میں مطالعہ کر رہا ہوں، کل اس میں پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں پہلا تو ہاتھ کا ٹھرکی ہے کہ کسی سے سلام لے گا اور بلا ضرورت کبھی یہاں ہاتھ لگائے گا، کبھی یہاں لگائے گا، کبھی کہاں لگائے گا، تو یہ ہاتھ کا ٹھرکی ہے۔ بولو کون سا؟ اور بعض بڈھوں کو یہ بڑی بھیڑی عادت ہوتی ہے، کسی بچی کے سر پہ پیار دیں گے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ پھیریں گے، اور بعد نہیں آتے، اور بیٹی بھی ساتھ کہتے جا رہے ہیں، اور کام بھی پورا کرتے جا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا ٹھرکی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے جس سے بھی سلام لیتا ہے جفا ڈالتا ہے، خاص کر لڑکا آ جائے تو ضروری جفی ڈالے گا، داڑھی والے سے جفی اور بولتے نہیں ہو میں لکھا ہے، داڑھی والے سے تو جفی نہیں ڈالے گا، مگر جو ایسا لڑکا ہوگا جس کی ابھی داڑھی واڑی اور اس کو خوب جفیاں ڈالے گا، اور بیٹا چیٹا بھی چلو کہہ دے گا کہ اگلے کو شاکر بولتے نہیں ہو یار۔ اچھا، تیسرا ٹھرکی وہ ہے جو کوشش کرے گا کہ یہ میرے پاس سے اٹھے، کبھی اس کو بٹھائے گا، کبھی کچھ کھلائے گا، کبھی کچھ پلائے گا کہ شاید کوئی کام بن ہی جائے۔ تو اللہ ہمیں ان ٹھرکیین سے محفوظ فرمائے، کہہ دو آمین۔ تو یہ لڑکے لڑکوں کی صورت میں آئے، اور لڑکے کی انتہا کے خوبصورت، اس میں جبریل امین بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اور اس کے علاوہ ٹوٹل 12 فرشتے تھے۔ اور انہوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کنان کے علاقہ میں رہائش پذیر تھے، اور آگے ایک مرکزی بستی تھی، اس کا نام ہے صدوم۔ کیا نام ہے جی؟ صدوم۔ اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا حضرت ابراہیم نے، اور سیدنا لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے یا ان کی بیوی کے بھائی تھے، یہ دونوں روایتیں علماء نے لکھی ہیں، مفسرین نے، ان کو وہاں بھیج دیا۔ اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں، مثلا اموارہ ہے، عماد ہے، اور زبولیم ہے،
ان کو قرآن نے کہا ہے مؤتفقات. کیا کہا جی؟ مؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا. اور یہ جو صدوم بستی تھی اس کو اب بحر میت کہتے ہیں، بحر لوط بھی کہتے ہیں. بھئی بحر لوط کس لیے کہتے ہیں؟ کہ وہاں ایک اب پانی کا تالاب ہے جہاں کوئی بھی جانور زندہ رہ سکتا. یہ قیامت تک اس پانی پہ اللہ کے عذاب کا اثر رہے گا. اب یہ آپ کو ایک تھوڑا سا پس منظر آ گیا نا سامنے. اب ہم واپس اپنی آیت مقدسہ مطہرہ منورہ پہ جاتے ہیں کہ قالوا سلاما، وہ لڑکوں کی شکل میں آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور سلام کہا. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو پورا سلام مراد ہوتا ہے یا صرف سلام ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بھی سلام ہی پورا کہا. قالوا سلاما، تو قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. تو اگر کوئی کہے السلام علیکم تو 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ کہے تو. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مانگنے والا آیا سائل، اور اس نے ہمارے دروازے پر نا وہ کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وتاب سراہ. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس کو ڈانٹا، فرمایا خبردار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، اس سے آگے تم کچھ کہہ سکتے؟ جہاں تک سلام اللہ رسول نے دیا ہے وہیں تک لے لو، اس سے بڑھانے اور گھٹانے کی ضرورت ہے. اور ساڈے پنجابیاں نے نواں کام کڈیا ہے، وہ کہتے ہیں جی جنت حلال ہو و دوزخ حرام ہو. یہ نواں کام کڈیا ہے. کہو استغفر اللہ. اگرچہ جنت حلال ہے اور دوزخ حرام، مگر اس کو سلام کا حصہ بنانے کی اجازت ہے. چلیے جی، قال سلام، تو فرمایا تم پر بھی سلام ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنید. پھر آپ جلدی سے گئے، حضرت ابراہیم مہمانوں کو بٹھایا مہمان خانے میں اور جلدی سے گئے اور ایک وچھڑا اوندا گوشت بھون کے لے آئے. پوچھا تو نہیں روٹی کھاؤ گے؟ بول دے نہیں ہو. بھائی مہمان نوازی کیا ہوتی ہے کہ پہلے اگلے دن خوب بےزتی کرو، کھاڑیے روٹی کہ تو کھا کے تو نہیں آئے ہو، ہے گنجائش ہے لے آما، جی میں بندوق نہیں کٹن لگیا کٹا روٹی. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ نبیوں کا طریقہ دیکھو، بٹھاتے ہی پوچھا بھی نہیں، فوراً بھنا ہوا گوشت لا کر سامنے رکھ دیا. اور فلما رأى ایدیہم، یہی ہے مہمان نوازی کا تقاضا. آپ کو ایک حدیث سناؤں، ایک کیا پوری سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت. فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش ہو جائے. یہ ٹر نہ کرے فضول باتیں. دوسرا اس حدیث کا اگلا حصہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ. جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کیا کرے. اس حدیث کا تیسرا حصہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے. بولو اپنے مہمان کا. اور اس کو یہ نہیں ہے کہ پوچھنا پڑے یا میزبان ڈھونڈنا پڑے. میرا پہلے وہ ہمارا ڈویژن بہاولپور تھا، میرا وہاں پاسپورٹ بنتا تھا، میں بنانے گیا. جو پیسے لے کر گیا فیس اس سے زیادہ تھی، اور وہ ایک دلال پڑ گیا، اس نے اپنی بھی ڈال لی فیس جلدی کروانے کی. تو پیسے ختم ہو گئے اور بھوک بڑی لگی ہو، دوپہر کا بھی شام کا بھی، اور آگے فجر آ گئی. وہاں بہاولپور میں ماڈل ٹاؤن ہے، بہت بڑی مسجد ہے. وہاں جب وہ سلام پھرا تو میں خود ہی درس دینے شروع کر دی، مولوی صاحب سے کہہ کر نہ کھڑا ہو گیا، اور مہمان نوازی کی فضیلت بیان کر کر کے تھک گیا. اور جب بیٹھا تو مولوی صاحب تو نہ سمجھے اور نہ کوئی اور سمجھا. تو ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لڑکا آیا، وہ کلین شیو تھا، وہ بالکل دیندار نہیں تھا بظاہر. وہ مجھے کہنے لگا جی تواڈے سارے درس دا ترجمہ ہے کہ آؤ تانوں ناشتہ کرائیے. اور قسم سے بالکل یہی مطلب تھا.
میرے دل میں بھی یہی تھی کہ یا اللہ کوئی آ جاوے، تو منگنا تو بڑا اوکھا کام ہے۔ بہرحال وہ لے گیا، اور پھر اس نے گرمی کا موسم تھا، اپنے کمرے میں اے سی چلا کے مجھے سلایا بھی، اور ٹائم پر دفتر بھی لے کر گیا۔ اس کا آج بھی احسان ہے اور قیامت تک مجھ پر رہے گا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ جناب بھنا ہوا گوشت سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک مہمان نہ آئے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بڑی مشکل سے اکیلے کھانا کھاتے تھے، نوکروں کو بھیجتے تھے، او یار کو ڈھونڈ کے لاؤ مہمان مل جائے۔ ایک باری ایک بابا مل گیا، 70 سال سے بھی اوپر ایجڈ تھا، اس کو کھانا کھلایا اور کہا بھی کھانا کھا لو اور پڑھو بسم اللہ۔ اس نے اپنے بتوں کا نام لے کے شروع کرنا لگا، تو ہاتھ روک لیا، فرمایا روک پلیت آدمی، اللہ کا نام ہے، میں نبی ہاں اللہ کا، بتوں کے نام پہ کھانا پاک کھا رہے ہو۔ وہ بابا بھی بڑا نشہرا ورکا تھا رہن والا سی، اٹھ کے ٹر پیا، اس آخیا میں کھانا ہی نہیں۔ چل جی کھانا ہے تو بابے کے نام تے ہی کھانا ہے، اللہ کے نام تو میں کیوں کھاواں۔ وہ چل پڑا، فرمایا چل نکل۔ وہ چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ 70 سال سے اسی طرح روٹی کھا رہا ہے اور میں اس کو 3 ٹائم کھلا رہا ہوں، اور تو نے میرے بندے کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دیا، چل منا کے لا۔ یہ جو مہمان دی شان، میزبان نبی ہے اور وہ کافر ہے، فرمایا چل۔ وہ بابا اور اونچا ہو گیا۔ بعض بندے منان دے نہیں ہوندے، نہیں سمجھے ہو، انہوں نے منان جاؤ تو وہ ماشاءاللہ 7ویں آسمان تو بھی اتنے سدرۃ المنتہا تے کھلو جاتے رہے جا کے۔ اب بابا جی کو منانے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کہا بابا آجا روٹی کھا، کہنا میں نہیں کھانی، اگے میرے نال تھوڑی کیتی ہے۔ فرمایا بابا میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے روٹی کھلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کا نام سن کے بابا جی واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا جی پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے پھر مجھے کھانا کھلائیے۔ اب جناب فلما رأى أيديهم، وہ دیکھا کہ فرشتوں نے تو ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا، ان کو کیا کھانے کی ضرورت تھی۔ لا تصل الیہ نکرہم، تو ان کو اجنبی خیال کیا۔ وأوجس منہم خیفۃ، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے، خوف محسوس کرنے کے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ تو ایک فرشتہ بولا، کہنے لگا جی ہم مفت کھانا نہیں کھاتے، بولو ہم مفت کھانا۔ یہ بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ ایک شیعہ سے میری بحث ہو رہی تھی، میں نے اس کو کہا کہ بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے باغ فتح نہیں دیا تیرے بقول، حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی اپنی حکومت میں، اب جب حکومت حضرت علی کی آئی انہوں نے کیوں نہیں لیا، پھر آگے حضرت حسن کی آئی انہوں نے کیوں نہیں لیا۔ انہیں کمال کر دیتا، کہندا سید کسی دی چھڈی شے نہیں لیندے، کرو گل، کہندا سید کسی دی چھڈی شے، کیونکہ ابو بکر عمر عثمان نے چھڈیا سی نا باغ فتح کے، تو سید چھڈی شے لیندے ہی نہیں۔ ہن تسی اودے سوال تے آکھیا نا، تے ہن میرا جواب بھی سنو، 100 سنار دی تے ایک لوہار دی۔ میں آخیا جناب وہ خلافت بھی تے انہاں دی چھڈی ہوئی سی، نہیں سمجھے، میں کیا خلافت بھی تے انہاں دی چھڈی سی، او لے لئی تے باغ فتح جڑا ہے ہی انہاں دا سی، بقول تواڈے وراثت ہے، او کیوں نہیں لئی۔ میں نے کہا جناب ایسا ہو سکتا، اصل میں حضرت علی نے بتایا کہ جو فیصلہ ان تینوں کا تھا میرا بھی وہی ہے۔ خیر وہ کبھی پھر دلائل دوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا جی ہم مفت میں روٹی کھاتے، تو مفت فرشتے نہیں کھاندے، تیا جڑے ایک ایک گھر 4 ویلے ٹکر توڑن ڈے نے 3 ٹائم، اور باہر جا کے آندے نے مہنگائی بڑی ہو گئی، غربت بڑی ہے جی کیا کرے، انہوں نے کوئی کام تو کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا قیمت دو اور پھر کھاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا قیمت کیا ہے؟ فرمایا شروع میں بسم اللہ پڑھو، اینڈ پہ الحمدللہ پڑھو، کھانے کی قیمت ہو جائے گی۔ تو جبریل امین دوسرے فرشتوں سے کہنے لگے اے گل ہے جن دی وجہ تو اللہ نے انہوں خلیل بنایا ہے، ایویں نہیں خلیل بنایا۔ تو خیر وہ انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا اور ان کو خوف محسوس ہوا۔ خوف کیا تھا؟ اس دور میں ایک اصول تھا، اب یہ مزے کی بات سمجھو، کہ جو مہمان کھانا کھا لیتا تھا
میزبان سمجھتا تھا کہ اس سے اب کوئی خطرہ کیونکہ انہیں نمک کھا لے ہے ادو بندے نمک حرام نہیں سن ہوندے چور بھی نمک حرام زانی اور شرابی بھی نمک حرام ہن ماشاءاللہ جتھے کھان گے اوتھے ہی ڈنگ مارن گے اور جنہوں زیادہ کھواؤ گے اودے کولوں زیادہ بچ کے رہنا نہیں سمجھے ہو مولا علی نے کیا فرمایا جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچ کے رہو ہاں جی تو یہ خوف تھا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے یا یہ خوف تھا کہ کوئی کھانے میں کمی تو نہیں ہے یا یہ خوف تھا کہ ہم نے کیا ایسی غلطی کر بیٹھے یا یہ خوف تھا کہ ساری رات کیسے تو بہرحال جب فرشتوں نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کر رہے ہیں تو قالو کہنے لگے لا تخف جناب آپ ڈریے نہیں انا ارسلنا الی لوط الی قوم لوط ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف یعنی انہوں دی اخیر ہو گئی ہے اسی ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو وَمْرَأَتُهُ اور آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ سارہ جو آپ کی چچا کی بیٹی بھی تھی اور آپ کی بیوی بھی تھی قائمۃ کھڑی تھی پاس فضاحکت وہ مسکرانے لگ پڑی ہنس پڑی کیوں ہنسی وہ جی نہیں کھایا تھا تب ہنسی یا وغیرہ وغیرہ یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں تو چند دن پہلے سیدہ سارہ نے خواب دیکھا تھا کہ قوم لوط پہ عذاب آ رہا ہے تو سیدنا ابراہیم سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اب قوم لوط کی خیر ان پر ان قریب عذاب آنے والا ہے تو تیسرے دن یہ فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا جی اسی انہوں نے پھٹے چکن آئے ہیں تو اس لیے فضاحکت ہنس پڑی فبشرناہا باسحاق جب یہ ہنسی تو فرشتوں نے کہا اماں جی سارا سن لو آپ کو خوشخبری ہو حضرت اسحاق کی یعنی ہوں اللہ تانوں پتر دے گا عمر سی 90 سال بولو عمر سی اب یہاں کے ایسی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑی شرم کی بات ہے تو قرآن جو بیان کر رہا ہے اس میں کیا ہے کوئی شرم ورم کی بات ہے 90 سال عمر تھی اور جب کہا نا کہ جی صرف آپ کو ایک بیٹا نہیں من وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق کو اللہ یعقوب بھی عطا فرمائے گا اب یہاں سے دو مسئلے ہو گئے ایک تو ان کی عمر 90 سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی تو خاوند کتنا بڑا ہوا اور بول دے نہیں ہو یہ تھے کہتے ہیں 2 سال چھوٹا ہی لبو عمر بڑی ہو گئی ہے جی عمر بڑی ہو گئی ہے بھائی وہ 30 سال بڑے ہیں اپنی بیوی سے اور ادھر 90 سال عمر ادھر 130 سال تو جب یہ کہا کہ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ صرف تم بیٹا نہیں دیکھو گی بیٹے کا بیٹا بھی دیکھو گی اپنا بیٹا بھی کھلاؤ گی پوتا بھی کھلاؤ گی لہذا تو 90 سال تو گھبران دی لوڑ نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا آج تک یہودی کہہ رہے ہیں کہ جس بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی گئی وہ اسحاق تھا اور مسلمان کہتے ہیں وہ کون تھے بولو 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 نا حضرت اسماعیل مسئلہ رٹ لو نا اب یہ دلیل آ گئی کہ جس کو بچانا تھا جس کو آگے بیٹے کی خوشخبری دے دی گئی اس کے گلے پہ چھری اسماعیل کے بارے میں تو نہیں کہا گیا نا کہ نسل چلے گی تو جس کو قربان کرنا تھا وہ اسماعیل ہی تھا اگر اسحاق ہوتا تو پوتے کی خوشخبری ساتھ ہے اور وہ حضرت ہاجرہ سے ہوئے تھے یہ حضرت سارہ کو خوشخبری تو قالت وہ بولی یا لیتا پتہ کہتا سنا انوکھی بات جملہ دیکھے ہائے اوفو اے کی ہو گیا یہ کیا کر رہے ہو تم کیا کر دیا تم نے یہ استعجاب ہے تعجب ہے تو وہ تعجب اللہ کی قدرت پر نہیں تھا کس پر تھا آگے بتا دیا اَأَلِدُ مجھے بیٹا ہوگا وَأَنَا عَجُوزٌ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں بولو میں تو اور وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور یہ میرا خاوند بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے یہ تو 30 سال میرے تو بھی اگے ہوئے بولو 30 سال میرے تو بھی آجی صاحب تھوڑا کام تو بڑھنا کوئی نہیں تسی تو صرف مزے ہی لو تسی تو لو مزے تو باقی جڑے بابے بیٹھے نے وہ آکھو سبحان اللہ انہوں نے کام تو بڑھ سکتا ہے نا بھی جنہوں نے کچھ ہے گھر تو حاجی صاحب تو صرف مزہ لے سکتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں میرے وانگو تو میں عرض کر رہا سی آلیدو حاجی نہیں یقین کرو اسی اور حاجی صاحب برابر ہے آلیدو وَأَنَا عَجُوزٌ کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں
وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا خامد بھی بہت بوڑھا ہے، مجھ سے بھی آگے ہے. هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس عمر میں ہمیں بیٹا ہوگا اور پھر میں آگے پوتے بھی کھلاؤں گی. تو قالوا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہے؟ حالانکہ انہوں نے اللہ میں تعجب نہیں کیا تھا، اللہ پہ تعجب تو کفر ہے نا، کہ اللہ بھی ایسا کر سکتا ہے، کافر ہو جائے گا. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اپنے اوپر تھا کہ یہ عمر، یہ حالت اور یہ خامد اور بیٹا اور پوتا. تو کہا قال اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر میں تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اور تیرے گھر والوں پر. سبحان اللہ. اس وقت گھر والے کون تھے؟ نواسا سی کوئی، دھی سی کوئی، داماد سی کوئی؟ تو یہ شیعوں نے جو لچ تل رکھا ہے پورے ملک میں، وہ کہتے ہیں اہل بیت ایک جوائی ہے، دو نواسے نے، ایک تھی ہے، وہ تیسریاں دوسریاں تین تیاں دا نام وچ. تو یہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی پاس کھڑی ہے. بولو کون پاس ہے؟ اس کو کہا اہل البیت. بولیے اس کو کیا کہا؟ اگر گھر والوں میں بیوی نہیں ہے تو بیٹی بیٹا کیسے آئے گا؟ گھر والوں میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ تو وہ جو قرآن نے کہا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں سب سے پہلا نمبر حضور کی پاک بیویوں کا ہے. بیویاں ہیں. یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المظہری میں اسی آیت کے تحت لکھی ہے کہ اہل بیت میں پہلا نمبر حضور کی پاک بیویوں کا ہے، اور دوسری پھر تبعاً آئیں گی، اصلاً حضور کی بیویاں ہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو کہا جی اہل البیتی، برکتیں ہوں، سلام ہوں اہل البیتی، آپ کے گھر والوں پر، انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے. اللہ. تو یہ ہو گیا آیت نمبر 173 مکمل درس. اب آپ کو ایک نقطہ دے دوں کہ یہ جو رحمت اللہ و برکاتہ ہے، یہ جبریل کے لیے تو حضرت ابراہیم کے لیے تو آ رہا ہے نیچے فرشوں پر، اور آپ کے لیے حضور عرشوں پر بول رہے ہیں. نہیں جی یہ نہیں خوش ہوئے ہو تو میں رہن دینا. پھر حضور اوپر گیا نا جب معراج شریف میں، اللہ کا دیدار ہوا تو وہاں حضور نے تحفہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہا کیونکہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ لے کے جاتے. تو کیا کہا؟ میری قولی عبادت زبان والی، میری فعلی عبادت بدن والی، میری مالی عبادت سب تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. آگے سے جواب ہے السلام علیکہ، کا یعنی تجھ پر، آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ اللہ حضور کو تحفہ عطا فرما رہا ہے، سلامتی رحمت برکت آپ پر. حضور کیا بولے؟ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت صرف مجھ تک نہیں، قیامت تک میری امت کے نیک لوگوں کو عطا فرما. ہم اگر کہیں تو جو بندیوں اور وہابیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ جو رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ میری امت کے اولیاء کو عطا کر دے. سبحان اللہ. یہی میں نے ظہر میں بتایا تھا، جب کسی ولی کے در پر جاؤ، میں جاتا ہوں، سلطان باہو گیا ہوں، داتا صاحب گیا ہوں، شرک پور شریف اکثر جاتا ہوں، جب بھی 1 گھنٹہ مزار اقدس پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو. 1 گھنٹہ، کیونکہ وہاں رحمت برس رہی ہے. کبھی 1 گھنٹہ بیٹھ کے پھر دیکھنا کہ تمہارا دل انشاءاللہ بکائے نور بن جائے گا. حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء پر وہ رحمت برکت اور سلامتی برسا دے. اب بھی برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی. ان کے تو جانوروں پر بھی رحمت برستی ہے. وہاں تو کوئی کتا آ جائے نا وہ بھی جنت لے کے جاتا ہے. نہیں ہوں تسی ستے پے ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زیادہ ٹھنڈے ہو گئے ہو.